ملک بھر میں ایک دن میں انتخابات کروانے پر اتفاق، تاریخ پر اختلاف برقرار۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا تیسرا دور سینٹ سیکریٹریٹ میں ہوا۔ مذاکرات کے دوران ٹیمز نے اپنی اپنی قیادت سے رابطہ کیا۔ حکومت انتخابی تاریخ پر مزید لچک کے لیے تیار۔ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق مزید مذاکرات سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروانے کے بعد ہو گئے۔ حکومت نے 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی نے بھی بجٹ پیش کرنے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنے کی شرط پر نیم رضامندی ظاہر کی۔ تحریک انصاف نے نون لیگ سے اپنی صفوں میں اتحاد لانے کا کہا۔ حکومتی کمیٹی نے وزراء کے منفی بیانات کو غیر ضروری قرار دیا۔ پی ٹی آئی کی عام انتخابات اگست میں کرانے کی تجویز، الیکشن سمیت 8 نکاتی تجاویز کا ڈرافٹ حکومتی ٹیم کے حوالے کیا۔ حکومتی اتحاد نے بھی تحریری تجاویز پی ٹی آئی وفد کو دے دی۔ حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایک دن الیکشن کرانے اور نگراں سیٹ اپ کی تجویز پر اتفاق ہوا۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے اور الیکشن کی تاریخ پر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ پی ٹی آئی سپریم کورٹ جا کر اپنا موقف پیش کرے گی۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں انتخابات کے حوالے سے فری کین نے لچک دکھائی، آئندہ دنوں میں بڑی خبر ہوگی۔ جو بھی تاریخ طے ہوگی اس پر ملک میں اکٹھے انتخابات ہوں گے۔ جب بھی الیکشن ہوں گے ملک میں نگراں حکومتیں ہوں گی۔ اگر سپریم کورٹ جو آئین کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرتی گورنمنٹ، میں نکلوں گا پاکستان کی سڑکوں میں اپنے ساری قوم کو نکالوں گا۔ ہم تحریک چلائیں گے، اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو اس کے بعد یہ پاکستان ختم ہو گیا۔ عمران خان کا عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ سابق وزیر اعظم کی 92 نیوز کے پروگرام راز و نیاز میں بات چیت۔ کہا آئین پارلیمنٹ سے بھی سپریم ہے، پارلیمان کو آئین پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ملک کو سب سے زیادہ نقصان نواز شریف اور رشوت نے پہنچایا۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ادارے تباہ کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام۔ بولے باجوہ کو توسیع کے بعد نون لیگ سے عشق ہوا، انہوں نے اسمبلیاں سابق آرمی چیف کے کہنے پر توڑی۔ باجوہ نے الیکشن کا کہہ کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ وہ روس بھی باجوہ کے مشورے سے گئے تھے۔ نواز شریف کا آئین و قانون کی خلاف ورزی پر ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کے قائد کہتے ہیں جو بھی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ سیدھا جیل جاتا ہے۔ شوکت صدیقی نے بھی ثاقب نثار کا نام لیا۔ ان کے ملک اور لوگوں کے خلاف گناہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے، وہ اپنے کس کس عمل کا دفاع کریں گے؟ سیاسی معاملات نے عدالتی ماحول کو آلودہ کر دیا۔ سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے ریمارکس۔ کہا اگر ججز اور عدالت کا احترام نہ کیا گیا تو پھر انصاف کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ ریاستی اداروں کے غلط اقدام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ 7 سینئر ججز کا بینچ اور فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ کسی جج کے خلاف ریفرنس اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ جسٹس قاضی فائز کیس میں عدالت نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا۔ افتخار چودھری کیس میں عدالت قرار دے چکی ریفرنس صرف صدر دائر کر سکتا ہے۔ پرائم منسٹروں کی گردنیں لینے کا رواج جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے پرائم منسٹر کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ ایک شخص نے اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنے ذاتی جو اقتدار کی ہوس کے لیے جو ہے آئین توڑ دیا۔ یہ مقتدر ادارہ جو ہے آئین کا محافظ ہے۔ آئین جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ ہوگا، آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ سپریم کورٹ یا عدالت عظمیٰ اپنی تاریخ درست کرنے کے لیے، اپنا ماضی جو ہے اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ پارلیمنٹ وزیر اعظم کو بھینٹ نہیں چڑھائے گی، ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ وزیر اعظم کے گردنیں لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سپریم کورٹ پر تنقید۔ کہا جو آئین کہے گا صرف وہی ہوگا، آئین سے ماورا کچھ نہیں ہوگا۔ سیاستدان روز حساب دیتے ہیں، عدلیہ سے بھی حساب لیا جائے۔ اسپیکر سپریم کورٹ کو خط لکھ کر ججز کے اجلاس کا ریکارڈ مانگیں۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا سپریم کورٹ پنچایت بن جائے۔ ایک شخص نے اقتدار کی ہوس میں آئین توڑا۔ سپریم کورٹ اپنا ماضی صاف کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کمیٹی بنائی جائے جو بھٹو کی شہادت، گیلانی اور نواز شریف کی نااہلی کا حساب لے۔
सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद। जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मंजूर। अदालती इस्लाहात के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद। 8 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नोयत का था। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से है। देखना है क्या अदलिया का जुज़ू तब्दील हो सकता है। चाहते हैं शफाफ मुआवनत की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और DGISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को सरहदी सूरत हाल समेत दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में वाजह पाकिस्तान के पेशा वराना अमूर पर भी इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। आज 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म आज खुसूसी परवाज़ पर लाहौर से कतर के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ कतर के बाद बरतानिया जाएंगे। वज़ीर आज़म बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। बुशरा बीबी मेरी ज़िंदगी में किसी नेमत से कम नहीं है। इमरान खान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम राज़ो न्यास में गुफ्तगू। कहा, मुश्किल दौर से बुशरा बीबी के बगैर गुजरना मुमकिन नहीं था। वो मुत्तकी खातून हैं। 6 माह तक एक ही कमरे में रहीं। कभी शॉपिंग का मुतालबा किया, ना खाने पर ले जाने का कहा। उन्हें गैर मुल्की दौरों तक में दिलचस्पी नहीं है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि वो बुशरा बीबी के मुतालिक कुछ कहना चाहते थे, मुँह से कुछ और निकल गया। इल्ज़ामात लगाने वाले बुशरा बीबी की शख्सियत का अहाता नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को अपने खिलाफ तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान जुमे को 2 बजे पुलिस तफ्तीश में शामिल हो। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। चेयरमैन PTI इमरान खान अदालत में पेश हुए। कहा, उन्हें वज़ीराबाद और इस्लामाबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई। खदशा है तीसरी बार भी कत्ल की कोशिश की जाएगी। जनरल बाजवा ने तुम्हें और तुमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान ने 4 साल अपने दिमाग से सिर्फ मुल्क को लूटा, बाकी सब दूसरों के कहने पर किया। कभी ISI ने दूसरों की करप्शन का बताया, कभी बाजवा ने बताया। इमरान खान ने 4 साल सिर्फ अपनी बेगम और उनकी सहेली फराह गोगी को नवाजा। PTI के जेल जाने वाले कारकुनों के एजाज़ में लाहौर में ईद मिलन पार्टी। असद उमर कहते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद से 612 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। वकला की टीम ने भरपूर जिम्मेदारी से काम किया। 609 अफराद जेलों से वापस आ चुके। उनके अपने खिलाफ 25 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। PTI के खिलाफ अजीब व गरीब किस्म के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नामुमकिन हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग रिपोर्ट्स जमा करा दी। कहा, मज़कूरा तारीख पर सूबाई इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलूबा इंतखाबात की तकमील मुमकिन नहीं है। इंतखाबात के इल्तवा या तनसीह का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। मरियम नवाज के इल्ज़ामात, बुशरा बीबी कानूनी नोटिस भेजेंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज ने बुशरा बेगम पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगाए। फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदलिया का मुकाबला एक माफिया से है। मरियम नवाज जजेस का नाम लेकर निशाना बना रही हैं। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले दें। अवाम अमल दरामद करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला किया, किसी की मर्जी से बेंच नहीं बन सकता। हुकूमत के साथ आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन है, इसके बाद शायद बात न हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामे ना बने। मरीम नवाज को नोटिस ना भेजें। बुशरा बीबी अपनी करप्शन का जवाब दें। उनका शोहर मुंह पर बाल्टी पहनकर अदालत जाता है। इलेक्शन कमीशन वकला, सहाफ़ी और मुखालफिन पर गंद उछालना इमरान खान का वतीरा है। अदलिया का इख्तियार पार्लियामेंट ने शिफाफ बनाया। मनसब, कुर्सी और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल आइन शिकनी है।
سابق صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، سیاسی صورتحال اور انتخابات کے متعلق مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے بھی ملاقات کی۔ سابق صدر نے فضل الرحمان سے مفتی عبدالشکور کی وفات پر تعزیت کی۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی 15 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو پرویز الہی کی فوری گرفتاری سے روک دیا۔ پرویز الہی گھر پر آپریشن کے دوران حملہ کیس میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ عدالت نے پرویز الہی کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ پرویز الہی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ان کے خلاف کارروائی کے ذمہ دار شہباز شریف اور محسن نقوی ہیں۔ گھر پر حملے سمیت جو ہو رہا ہے قصوروار محسن نقوی ہیں۔ وہ ہر برے کام کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم عثمان بزدار کو گرفتار نہ کر سکی۔ ٹیم سابق وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے لیے 6 گھنٹے تک گیسٹ ہاؤس کے باہر موجود رہی۔ اس سے قبل اینٹی کرپشن ٹیم نے عثمان بزدار کی موجودگی پنجاب یونیورسٹی میں ظاہر کی تھی۔ اینٹی کرپشن پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف 9 مقدمات درج ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب بھر میں یوتھ اور خواتین ونگز کی جاری مہم کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز کا رجسٹریشن میں بھرپور شرکت پر خواتین اور نوجوانوں سے اظہار تشکر۔ کہتی ہیں نوجوانوں اور خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ نوجوانوں کو پاکستان سے مایوس کرنے کی منظم سازش ناکام بنائیں گے۔ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی فوراً فنڈنگ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اپریل میں مہنگائی میں 2.41% کا اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی ماہانہ شرح 36.42% کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ شہروں میں مہنگائی میں 2% اور دیہات میں 2.97% اضافہ۔ جولائی تا اپریل مہنگائی کی اوسط شرح 28.23% ریکارڈ۔ ایک ماہ میں آلو 26.88% اور سگریٹ 159.89% مہنگے ہوئے۔ چائے 108.76، آٹا 106.07، گندم 103.52، انڈے 100% مہنگے ہوئے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں $4 تک کی بڑی کمی۔ امریکہ نے ڈیفالٹ ہونے کے خدشات پر آئل مارکیٹ پر منفی اثرات پڑے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اندرونی قرضوں پر ڈیفالٹ کا انتباہ جاری کیا تھا۔ امریکی WTI $3.94 سستا ہو گیا۔ فی بیرل قیمت $71.71 پر آ گئی۔ برطانوی برنٹ $4 کے قریب سستا، فی بیرل قیمت $75.40 پر ہو گئی ہے۔